ایک عظیم غازی اور ایک عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محافظ عقیدہ ختم نبوت، محترم غازی محمد زین علی شہید قدس سر العزیز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ غازی محمد زین علی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے اور اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے عقیدہ ختم نبوت کا ایک قلعہ بنائے۔ عقیدہ ختم نبوت پورے دین کی حفاظت کے لیے قلعے کا کام کرتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ پورا دین تب محفوظ ہے جب عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کا جو محافظ ہے وہ پورے دین کا محافظ ہے۔ 14 صدیوں میں رب ذوالجلال نے اس امت کو یہ شرف بخشا ہے کہ اس امت کے نوجوانوں نے، بزرگوں نے، بچوں نے، یہاں تک کہ خواتین اسلام نے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرا دیا ہے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا حق ادا کیا ہے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں اللہ جن کو اس کام کے لیے منتخب فرماتا ہے، اور یہ منصب جب کسی کو ملتا ہے تو وہ چند لمحوں میں صدیوں کا فاصلہ طے کر جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب تک وہ محض ایک کانسٹیبل تھے، صرف اپنے خاندان کے وہ پیارے تھے، لیکن جب انہوں نے ایک گستاخ کو واصل جہنم کیا اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرا دیا، وہ بندہ جو پہلے صرف خاندان کا پیارا تھا پھر پورے جہان کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ یعنی یہ جو پہلی صدیوں کی تاریخ ہم سے اوجل ہے، وہ تو اوجل ہے، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے کہ کیسے اس کام میں جو نکلتا ہے اس کو اللہ کتنا نوازتا ہے، کتنی اس کو محبوبیت عطا کرتا ہے، کتنی اس کو مقبولیت عطا کرتا ہے۔ اس گاؤں کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ان کا ایک بندہ اس عشق کے قبیلے کا فرد بن گیا ہے جس قبیلے میں کہیں غازی علم الدین شہید نظر آتے ہیں اور کہیں غازی ممتاز حسین قادری شہید نظر آتے ہیں۔ امریکہ کے پاس جس چیز کا علاج نہیں وہ یہی جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری ٹیکنالوجی کا جواب تو اس کے پاس موجود ہے، مگر ہماری آئیڈیالوجی کا جواب اس کے پاس موجود نہیں۔ وہ ہو سکتا ہے ہمارے ریڈار سسٹم کو جام کر دے، ہمارے جو جہاز ہیں
توپیں ہیں، ان کو کسی طرح اپنے کنٹرول میں کر لے، مگر کسی دیہات میں کسی سادہ سی ماں کی گود میں پلنے والے زین علی کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمان ماؤں کے ہاں جو اس طرح کے بچے جنم لیتے ہیں، یہ پاور ہے، اور ان کا کوئی توڑ نہ آج کسی حکومت کے پاس ہے، نہ کل کسی حکومت کے پاس ہے۔ امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں اس جذبہ کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جذبہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور رب ذوالجلال اپنے پسندیدہ لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ آپ نے ابھی اس موقع پر اپنے شہید بھائی کے لحاظ سے جو لوگوں کے جذبات دیکھے، جنازے میں، بعد میں، چیلم میں، اس کے لحاظ سے آپ آیت قرآن کے مفہوم میں غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اللہ ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ اب یہی بچہ جب تک وہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد زندہ باد زندہ باد کا دیوانہ نہیں تھا، عام کام کاج کرتا تھا، اس وقت دنیا میں اس کے اتنے شہدائی نہیں تھے، اور پھر اسی نعرے کی پاداش میں جب اس کو شہید کر دیا گیا، تو آج اگر یہ سروے کرنا ہو کہ یہ جو عمل تھا اس شخص کا، یہ کیسا عمل تھا اور کتنا عظیم عمل تھا، تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد جو لوگوں کے دلوں میں اس کا پیار پیدا ہوا ہے، اس پیار کا سروے کرو۔ اگر لاکھوں لوگ اس سے پیار کرنا شروع ہو گئے ہیں صرف اس کام کے بعد، تو قرآن کہتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو ایسے کام کرتا ہے اللہ اس کی محبت دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اس میں جن لوگوں کے دلوں میں وہ محبت پیدا ہو جائے، انہیں اس چیز پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کے دلوں کے اندر عرش سے اترا ہوا تحفہ موجود ہے، اور اللہ ایسا تحفہ مقدس جگہ پہ رکھتا ہے۔ عام سینے، بنجر سینے، ناقص سینے اس کے اہل نہیں کہ اللہ کا عرش سے اترا ہوا تحفہ وہاں رکھا جائے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ جو دلوں کے اندر محبت پیدا کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی سینے منتخب کرتا ہے۔ تو وہ زین علی شہید تو سرفراز ہو ہی گیا ہے، یہ جتنے تعلق والے ہیں یا اس مشن پر اس کا ساتھ دے رہے ہیں یا اس کاز پر موجود ہے، یقیناً یہ لوگ بھی پسندیدہ لوگ ہیں کہ رب ذوالجلال ایرے غیرے کو ایسے بندوں کی محبت نہیں دیتا، اپنے پسندیدہ لوگوں کو یہ محبت عطا کرتا ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، یعنی یہ جو آپ کا دیکھا ہوا جہان ہے، اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ دوسری طرف مثلا مختلف سیاسی پارٹیاں لوگ ہیں، ان کے ووٹر نعرے لگاتے ہیں اپنے لیڈروں کے، تو وہاں کوئی نہ کوئی لالچ ہوتا ہے کہ یہ بن گیا تو مجھے کوئی سیٹ لے کر دے دے گا، مجھے بھرتی کرائے گا، کوئی جاب مل جائے گا، یا کوئی آٹا لے کر دے گا، کوئی تھوڑا بہت
وہاں جب کسی کا نعرہ لگتا ہے تو لالچ کی بنیاد پر لگتا ہے، اور یہاں آپ اور ہزاروں دیگر اور لاکھوں لوگ جو زین علی شہید کا نعرہ لگا رہے ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ وہ ہمیں یہ ظاہری آٹا وغیرہ کچھ نہیں دے سکتا، لیکن اس لالچ کے بغیر سارے نعرہ لگا رہے ہیں۔ تو یہ وہ فضل ہے جو اللہ خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو مٹ نہیں سکتے زمانے سے، جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی دوسری طرف جو ہے وہ جس جہت میں بھی کوئی کسی کا ساتھ دے رہا ہے، نام لے رہا ہے، اس کا اشتہار چھاپ رہا ہے، نعرہ لگا رہا ہے، اس میں اور کچھ مقاصد ہے، مگر یہ جو ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیرو ہیں، یہ جو پہرے دار ہیں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عقیدہ ختم نبوت کے، ان کا جو نام لیتا ہے اسے ملے گا بہت کچھ، مگر اس کو یہ دنیا کا کوئی لالچ نہیں، اسے دنیا کا خالق نوازنے والا ہے، اور یہ محبت رب ذوالجلال اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا کرتا ہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ ہمارے ائمہ نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ جو آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ ڈائریکٹ تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں، اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر بعد والی گھڑی میں پہلے سے اللہ اور عروج عطا فرمائے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے کوٹے سے حصہ عطا کرتا ہے۔ یہ وہ ہیں جو غازیان اسلام، یہ وہ ہیں جو اس طرح سر دھڑ کی بازی لگا جاتے ہیں، یہ وہ ہیں جو غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، یعنی جو بھی ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، رب ان کو مٹنے نہیں دیتا، اللہ ان کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سے رونق دیتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سے ان کو فیض ملتا ہے، یعنی صدیاں گزر جاتی ہیں ان کا نام نہیں مٹتا۔ اور دوسری طرف اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، وہ آیت تو مقدس ہے مگر وہ ہے دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو دو بھی دوسری طرف آ جاتا ہے وہ ابتر ہو جاتا ہے، ان کی نسلیں ماری جاتی ہیں، ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، وہ کتنی بڑی بادشاہتوں والے ہوں، کتنے بڑے ان کے سلسلے ہوں، وہ دیکھتے دیکھتے اس قدر نامراد ہو جاتے ہیں، خستہ حال ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کی غیظ و غضب اور نفرت کا نشانہ بن جاتے ہیں، کیونکہ انہیں اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ جو فرمان خداوندی ہے وہ روزانہ ان پہ نحوست کا ملبہ گراتی ہے، اور روزانہ ان کی تذلیل کے لیے وہ آیت جو ہے وہ بندوبست کرتی۔ تو آپ کے سامنے اس ماحول میں اب یہ دونوں نشانیاں موجود ہیں جنہیں رب ذوالجلال نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سے فیض دیا ہے، انشاءاللہ صدیوں تک یہ تاریخ میں روشن ستارے کی طرح چمکتے رہیں گے۔ اور دوسری طرف جو بظاہر اپنے آپ کو نواب سمجھے، چودھری سمجھے، وڈیرے سمجھے، جو کچھ بھی سمجھیں، اس کے بعد ان کی خستہ حالی ہی خستہ حالی ہے، اور وہ جو اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کی وجہ سے دشمنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غیظ و غضب آتا ہے، اس کا ان کو دنیا میں بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور عقبہ میں بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی آپ حضرات کے لیے خوش بختی ہے کہ جب ظاہری اسباب میں کسی گاؤں کا کوئی بڑا افسر لگ جاتا ہے تو ساتھ والے کہتے ہیں کہ ہمارا کلاس فیلو تھا، ہمارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا تھا، ہم اکٹھے کھیلتے تھے، اور اب وہ وزیر بن گیا ہے تو ہمارے کام کروائے گا۔ تو یہ وزیر وغیرہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں، تمہارا ساتھی بہت بڑے منصب پہ پہنچ گیا،
جس کے ساتھ مل کے تم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے تھے، جس کے ساتھ مل کے تم تراویح پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، محفل میں جاتے تھے، وہ تمہارے ایریے کا، تمہارے گاؤں کا ایسا منتخب ہوا کہ بہت بڑی سیٹ پہ، جہاں لاکھوں کروڑوں میں کوئی پہنچتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن جس وقت اہل جنت کی صفیں بن جائیں گی اور جنت کی طرف داخلہ بالکل ان کا قریب ہوگا، اور دوسری طرف جو ہے وہ کچھ لوگ عقیدے کی بنیاد پہ نہیں، ویسے عمل کی کوتاہی کی وجہ سے ان کے جہنمی ہونے کا اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا فلاں فلاں غلطی ہے، جرم ہے، ان کو جہنم بھیجا جائے۔ تو وہ جو لائن اہل جنت کی ہے ان میں سے کچھ لوگ بول پڑیں گے، یا اللہ یہ جن کو جہنم والی لائن میں کھڑا کیا، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو میرے ساتھ ہی نماز پڑھتے تھے، کچھ وہ ہیں جو میرے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہم اکٹھے رہتے تھے، اب میں جنت چلا جاؤں یہ جہنم جائیں، یہ کیسے ہوگا؟ تو رب ذوالجلال فرمائے گا جنہیں پہچانتے ہو ان کو بھی تم ساتھ جنت لے جاؤ۔ یہ باقاعدہ سیاستہ کی حدیث شریف ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ پچھلے جو ہیں اسی رستے پہ گامزن رہیں جو رستہ اس غازی اور شہید کا رستہ ہے، اور اس پہ پکے رہیں، تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ رب ذوالجلال امت مسلمہ کے ہر جوان کو یہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بزرگوں سے باتیں سنی، باقی جو معاملات جس طرح کی بھی ہماری جہاں بھی ضرورت ہوگی، ہم اللہ کے فضل سے حاضر ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور انہیں جن لوگوں نے یہ ذلیل کمینی حرکت کی ہے انہیں کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اور آخری جو ہے انتقام اور انجام اور جو کیفر کردار اس تک پہنچانے کے لیے اپنا پورا کردار ایڑی چوٹی کا زور لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فتح عطا فرمائے گا۔